اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد ارسلنا نوحا الى قومه بے شک ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کی قوم کی طرف بھیجا۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام لمک ہے، ان کے دادا کا نام متوشلخ ہے، اور آگے ان کے والد کا نام اخنوخ علیہ السلام ہے۔ حضرت اخنوخ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا لقب ہے۔ یہ اخنوخ جو ہے یہ نام ہے اور ادریس لقب ہے۔ ادریس اس وجہ سے ان کا لقب پڑا کیونکہ وہ بہت زیادہ درس دیا کرتے تھے، اس وجہ سے ان کا نام جو ہے وہ اتنا مشہور نہیں ہے جتنا ان کا کام مشہور ہے۔ اخنوخ ان کا نام ہے، ادریس ان کا لقب ہے، جس کی وجہ شہرت جو ہے وہ درس ہے کہ بہت کثرت کے ساتھ آپ نے اپنی قوم کو درس دیا، اس وجہ سے ان کا نام ادریس پڑ گیا۔ حضرت نوح علیہ السلام 40 یا 50 سال کی عمر میں نبوت سے سرفراز فرمائے گئے۔ آیات بالا میں اللہ تعالیٰ نے اپنے دلائل قدرت اور اپنے کاریگری کے عجیب و غریب جو ہے وہ حکمتیں بیان فرمائیں، جن سے اس کی توحید اور ربوبیت ثابت ہوتی ہے، اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے اور اٹھنے کی صحت پر جو ہے وہ دلائل قاطعہ قائم فرمائے۔ اس کے بعد انبیاء علیہم السلام کا ذکر فرمایا اور ان کے معاملات کا جو انہوں امتوں کے ساتھ جو ہے وہ پیش آئے۔ انبیاء کے ساتھ امتوں نے جو معاملات کیے ان کا بیان ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تسلی ہے کہ فقط آپ ہی کی قوم نے قبول حق سے اعراض نہیں کیا، بلکہ پہلی امتیں بھی اعراض کرتی رہی ہیں، اور انبیاء کی تکذیب کرنے والوں کا انجام دنیا میں ہلاکت اور آخرت میں عذاب عظیم ہے۔ اس سے ظاہر ہے کہ انبیاء کی تکذیب کرنے والے اللہ کے غضب کے جو ہے مستحق ہوتے ہیں۔ جو شخص سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تکذیب کرے گا، انہیں جھٹلائے گا، اس کا بھی یہی انجام ہوگا۔ انبیاء کے ان تذکروں میں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت پر بڑی زبردست دلیل ہے، کیونکہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم امی تھے۔ امی کا مطلب ان پڑھ نہ کیا جائے، امی کا مطلب یہ کہ جس کا دنیا میں کوئی استاد نہ ہو، ڈائریکٹ اللہ کی طرف سے جو ہے وہ پڑھائے گئے ہیں، اور اللہ نے آپ کو پڑھا کر بھیجا ہے، سارا علم اللہ کی طرف سے آپ کو دیا گیا ہے، دنیا میں آپ کا کوئی استاد نہیں ہے۔ اور ان پڑھ ترجمہ کرنا یہ غلط ہے، کیونکہ ان پڑھ ہونا ایک عیب ہے، اور نبی ہر عیب سے بے عیب ہوتا ہے۔ جب یہ کہا جائے گا کہ ان پڑھ ہیں تو یہ ان کی شان میں تنقیص ہوگی، کمی ہوگی، اور جب یہ ترجمہ کیا جائے گا کہ دنیا میں ان کا کوئی استاد نہیں، اللہ ان کا استاد ہے، اس سے ان کی شان جو ہے مزید واضح ہوتی ہے اور ظاہر ہوتی ہے۔ پھر آپ کا ان واقعات کو تفصیلاً بیان فرمانا کہ بالخصوص ایسے ملک میں جہاں اہل کتاب کے علماء بکثرت موجود تھے، کہ حضور نے مدینہ شریف میں جو سابقہ انبیاء کرام تھے ان کے حالات کو بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بیان فرمایا ہے، اور ایسی جگہ پر کہ جہاں پر پچھلی کتابوں کے علماء بڑی کثرت کے ساتھ جو ہے وہ پائے جاتے تھے اور موجود تھے، اور مخالفت میں بھی انتہا کو پہنچے ہوئے تھے، تو ذرا سی بات پاتے تو بہت شور مچاتے، لیکن وہاں حضور کا ان واقعات کو بیان فرمانا اور اہل کتاب کا ساکت اور حیران رہ جانا صریح دلیل ہے کہ آپ نبی برحق ہیں، کہ گزشتہ انبیاء کی آپ کو کیسے خبر ہوئی؟ نہ آپ ان کے علاقے میں گئے ہیں، نہ آپ دنیا میں پڑھے ہوئے ہیں کہ آپ نے کتابیں پڑھ لی ہوں، اور اس کے باوجود آپ انبیاء سابقہ کے جو ہے وہ حالات بڑی تفصیل کے ساتھ بیان کر رہے ہیں، اور اہل کتاب وہ خاموش ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ تھوڑی بہت بھی 19-20 ہوتی تو فوراً شور مچا رہے تھے کہ ایسا تو تھا ہی نہیں، کیونکہ وہ تو اپنی کتابوں کے جاننے والے تھے، وہ پڑھ کر جاننے والے تھے، یہ اللہ کی طرف کی عطا سے جاننے والے تھے۔ اس وجہ سے جو اللہ کا پڑھا ہوا ہو اس کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں ٹھہر سکتا۔ تو علماء اہل کتاب جو ہیں وہ بالکل خاموش رہے اور حیران رہے، اور یہ حضور کے نبی برحق ہونے کی دلیل ہے۔ پروردگار عالم نے آپ پر علوم کے دروازے جو ہیں وہ کھول دیے ہیں،
اور رازوں سے پردے جو ہیں وہ ہٹا دیے ہیں، ڈائریکٹ جو ہے وہ لوح محفوظ پر جو ہے وہ آپ کی نظر پڑتی ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جو کچھ ہو چکا ہے اللہ نے اس کا بھی علم آپ کو دیا ہے، اور آئندہ جو ہونے والا تھا اس کا بھی اللہ نے آپ کو علم عطا فرمایا ہے۔ تو یہ حضور کی تسلی کے لیے نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کے واقعات جو ہیں بیان کیے جاتے ہیں۔ نوح علیہ السلام اپنی قوم کے پاس آئے، فقال یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، تو آپ نے ارشاد فرمایا اے میری قوم اللہ کی عبادت کرو، وہی عبادت کا مستحق ہے، صرف اور صرف اسی کی عبادت کی جائے۔ ما لکم من الہ غیرہ، اس کے سوا تمہارا کوئی معبود نہیں ہے، اس کے سوا تم کسی کی عبادت نہ کرو، کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے۔ یہاں پر ان ان پڑھ اور جاہل جو نام کے تو پیر ہیں لیکن کام کے شیطانی ان کے کام ہیں سارے، کہ جناب خود اپنے آپ کو سجدے کروا رہے ہیں اور جہالت کی انتہا کو پہنچے ہوئے ہیں کہ نبی ہے تو اس کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ قوم کو اللہ کی طرف بلائے۔ یہ کہاں کا پیر ہے کہ جو اللہ کو چھوڑ کر سارا کچھ اپنے لیے کروا رہا ہے، سجدے بھی اپنے لیے اور ساری خرافات، یہ اہل سنت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے۔ قرآن و سنت کے خلاف جو عمل ہے اہل سنت کا جو ہے وہ عمل نہیں ہے۔ اہل سنت کا عمل وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق ہو، پیر وہی ہے جو قرآن و سنت کے مطابق اس کا حلیہ بھی ہو، اس کا کردار بھی ہو، اور کم از کم جو ہے وہ ضرورت کا علم بھی جانتا ہو، پھر وہ جو ہے وہ پیر ہے۔ لیکن چونکہ ہم نے پیر اسی کو سمجھ لیا ہے جو خلاف عادت جو ہے وہ الٹی سیدھی حرکتیں کر دے، وہ پیر ہے ہمارے نزدیک۔ تو اس وجہ سے حضرت نوح علیہ السلام ہیں تو انہوں نے بھی قوم کو اللہ کی طرف بلایا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کوئی بھی سجدے کا مستحق نہیں ہے۔ حالانکہ وہ نبی ہیں، جلیل القدر ہیں، لیکن پھر بھی فرمایا کہ نہیں، عبادت صرف اور صرف اللہ کی جائے گی، اللہ کے علاوہ کسی کو سجدہ جائز نہیں ہے۔ تو جو ایسے پیر حرکتیں کرتے ہیں وہ صرف نام کے پیر ہیں، حقیقت میں وہ پیر ہیں ہمارے لیے، وہ ہمارے لیے پریشانی کا باعث ہیں، اور ہماری قوم کو بھی چاہیے کہ وہ باز آئیں، قرآن و سنت کی طرف پلٹیں، اور ان جاہل پیروں سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچا کر رکھیں۔ پیر وہی ہوتا ہے جو عالم دین بھی ہو، جو شریعت کا حکم بتائے، اور یہ پیری جو ہے یہ دین کے علم سے کوئی الگ چیز نہیں ہے، یہ کوئی الگ مخلوق نہیں ہوتی۔ جو دین جانتا ہے وہی پیر ہے، جو دین نہیں جانتا وہ پیر نہیں ہے۔ تو اس وجہ سے اللہ کی طرف ان پیروں کو بلانا چاہیے، اور اپنی حیثیت جو ہے وہ صرف اتنی رکھنی چاہیے کہ ہم تمہارے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر سکتے ہیں، اس کے علاوہ ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، اور ان پیروں کی یہی حیثیت ہے۔ اللہ کی مرضی ان کی دعاؤں کو قبول فرما لے، اور اللہ کی مرضی چاہے تو رد کر دے۔ تو ان پیروں کی حیثیت یہی ہے۔ جو اہل حق اہل دین پیر تھے ان کا یہی نظریہ تھا۔ میں نے پہلے بھی شاید کئی دفعہ عرض کیا کہ پیر مہر شاہ صاحب کی اولاد میں سے ایک پیر صاحب تھے، ان کے مرید بار بار ان کے پاس جاتے، جناب مجھے بیٹا چاہیے، میری اولاد نہیں ہے، بار بار جاتے، وہ کہتے جی اللہ دے گا اللہ دے گا۔ تو ایک دن جو ہے وہ پیر نے مرید نے جناب پیر صاحب کو پکڑ لیا کہ نہیں جی پیر صاحب میں تو پھر اج پوت لے کے ہی جانا وا۔ جب بار بار اس نے اصرار کیا، پیر صاحب نے مرید کو کہا کہ ذرا سائیڈ پر ہونا، اپنے قدم کو اٹھانا۔ اس نے قدم کو اٹھایا، جوتا جو ہے وہ سائیڈ پر کیا پاؤں سمیت، تو اس کے نیچے ایک تنکا پڑا ہوا تھا، تو آپ نے وہ تنکا اٹھا کر اس مرید کو دکھایا اور فرمایا کہ تو مجھے کہہ رہا ہے کہ میں اللہ سے تمہیں بیٹا لے کر دوں، اس تنکے کے برابر بھی اللہ کے سامنے جو ہے میری اوقات نہیں ہے۔ یہ تھے اہل حق پیر جو صرف اور صرف اللہ کی طرف بلاتے تھے، اپنی دکانداریاں چمکانے کی ضرورت نہیں ہے، اور جو اللہ کی طرف بلاتا ہے اس کو جو عزت ملتی ہے وہ اللہ کی طرف سے ملتی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں خود بخود ہی محبت اور پیار ڈال دیتا ہے اور عزت ڈال دیتا ہے، لیکن جو خود اپنی عزت حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں الٹی سیدھی حرکتیں کر کے، وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اس تنکے کے برابر بھی میری اللہ کے بارگاہ میں جو ہے وہ حیثیت نہیں ہے، میں صرف دعا کر سکتا ہوں، اس کی مرضی چاہے قبول کر لے اور چاہے تو رد کر دے۔ تو اہل حق کے دامن جو ہے وہ تھامیں اور گمراہ لوگوں سے بچیں کہ جن کے سارے جناب حلیہ بھی شریعت کے خلاف، عمل بھی شریعت کے خلاف، آگے جو تعلیمات ہیں وہ بھی دین کے خلاف۔ او جی نہیں یہ طریقت کی باتیں ہیں، مولویوں کے کیا پتہ، یہ تو شریعت جانتے ہیں، طریقت کا ان کو خبر ہی نہیں ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے۔ سب سے بڑی گمراہی یہ ہے کہ شریعت اور طریقت کو جو ہے وہ الگ کر دیا جاتا ہے، جبکہ طریقت جو ہے وہ شریعت سے گزر کر آگے کا مرحلہ ہے۔
جو شریعت سے نہیں گزر سکتا وہ حقیقت طریقت پر جو ہے وہ نہیں گامزن ہو سکتا اور فائز نہیں ہو سکتا۔ یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے کسی نے میٹرک کا امتحان دیا نہ ہو اور وہ کہے کہ میں نے ایم اے کا امتحان پاس کر لیا ہے۔ بھی ایم اے تک وہی پہنچے گا جو میٹرک ایف اے بی اے سارا کچھ کر کے پھر ایم اے تک پہنچے گا، وہی پاس کر سکے گا۔ جس نے میٹرک ہی نہیں کی وہ ایم اے تک کیسے پہنچ سکتا ہے؟ تو طریقت اور شریعت جو ہیں الگ الگ چیز نہیں ہے۔ شریعت میں فتوے پر عمل کرتے رہو، یہ شریعت پر عمل ہے، لیکن فتوے سے آگے جب تقوی پر عمل کرو گے تو پھر طریقت نصیب ہوگی۔ لیکن ہمارے ہاں کیا جناب، شریعت کو الگ کر دیا گیا، طریقت کو الگ کر دیا گیا، جس کی وجہ سے بے لگام جو ہیں وہ ہو گئے سارے کے سارے پیر جو 2 نمبر ہیں، اور انہوں نے سارے اپنی خرافات کو طریقت کے نام پر جو ہے وہ قوم پر تھونپ دیا کہ نہیں جی ہمارا تو دل روشن ہے، اور یہ صرف لوگوں کی نظروں سے بچنے کے لیے ہم ایسی حرکتیں کرتے ہیں۔ نماز ہم مدینے میں پڑھتے ہیں، کھانا پاکستان میں کھائیں گے۔ تو ایسے لوگوں کو نذرانے دینے سے بچیں۔ اس سے بہتر ہے آپ کسی یتیم مسکین کے جو ہے وہ ہاتھ پر رکھ دیں، وہ آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کسی کو نہ دیں، اپنی ذات پر خرچ کر دیں، یہ بھی آپ کے لیے زیادہ فائدہ مند ہے۔ کم از کم آپ گمراہی میں تو اپنا پیسہ خرچ نہیں کریں گے۔ آپ جناب ان کو نذرانے دیتے ہیں، سارا کچھ دیتے ہیں، سال بعد جناب میلہ ہو جاتا ہے، ملن ہو جاتی ہے، ساری خرافات، اس میں ثواب آپ کو بھی ملتا ہے جتنا ان کو ملتا ہے، کیونکہ آپ نے ان کو پیسہ دیا اور انہوں نے اس پیسے کو غلط کاموں پر خرچ کیا۔ اور یہ تو قرآن کی آیت ہے، وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، کہ نیکی اور پرہیزگاری اور تقوی پر تم ایک دوسرے کی مدد اور تعاون کرو، گناہ پر اور سرکشی پر ایک دوسرے کی مدد اور تعاون نہ کرو۔ ایسا پیر جس کی حرکتیں، جس کے اعمال، جس کا کردار شریعت کے خلاف ہے، اس کے ساتھ جناب تعاون کرنا، نذرانے اور ہدیے دینا بالکل ناجائز ہے اور صریح قرآن کے خلاف ہے کہ جو آپ کے پیسے سے شریعت کے خلاف عمل کر رہا ہے اس کو نذرانے جو ہیں بالکل بند کیے جائیں، اس کا بائیکاٹ کیا جائے۔ وہ ایک شریف مسلمان کہلانے کے حقدار نہیں ہے، آپ نے ان کو پیر بنا رکھا ہے۔ تو اس وجہ سے پیر وہی ہے جو اللہ کی طرف بلائے، جو اللہ کا خوف جو ہے وہ اپنے ماننے والے کے دلوں میں جو ہے وہ پیدا کرے، پیر وہی ہوتا ہے۔ پیر وہ نہیں ہوتا جو اللہ کی طرف سے پھیر کر جو ہے وہ اپنی طرف جناب میرے پاس آتے رہیں، آپ کا کام ہو جائے گا۔ بھی میں کون ہوتا ہوں کام کرنے والا؟ کام اللہ کرنے والا ہے۔ مؤثر حقیقی اللہ رب العزت کی ذات ہے، وہ جس کا چاہے کام ہو جاتا ہے اور جس کا نہ چاہے نہیں ہوتا۔ باقی پیر صاحبان ان کی حیثیت وہی تنکے کی ہے۔ جو اہل حق ہے ان کا اللہ کے ہاں مقام ہے، جن کا ظاہر باطن کردار سارا کچھ شریعت کے مطابق ہے، اللہ نے ان کو عزت سے نوازا ہے اور اللہ کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ بھی ہے، لیکن اس کے باوجود پھر بھی وہ اپنی حیثیت تنکے کے برابر رکھ رہے ہیں، اور جن کی حیثیت کچھ بھی نہیں، اپنا کردار، اپنا حلیہ سارا کچھ شریعت کے خلاف، لیکن اس کے باوجود طریقت کے بادشاہ ہیں۔ اور ہمارے لقب دینے والے جو لوگ ہیں وہ بھی پیر طریقت، رہبر شریعت، فخر السادات، آل نبی، اولاد علی، پتنی کیسے کیسے لقب دیتے ہیں، اور سامنے والے کو شرم بھی نہیں آتی کہ میں تو اس چیز کا مستحق ہی نہیں ہوں۔ یہ وہ لقب ہیں کہ کیونکہ ہمیں معنی کا پتہ ہی نہیں ہوتا کہ پیر طریقت کس کو کہا جاتا ہے، رہبر شریعت کون ہوتا ہے، فخر السادات کون ہوتا ہے، معنی کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے بازار سے یہ لقب سنے اور پیر صاحب کو جڑ دیے، پتہ چلے کہ وہ اس چیز کے مستحق بھی نہیں ہے۔ اور یہ یاد رکھیں کہ جو بندہ جس لقب کا مستحق ہے اس کو وہ لقب دینا یہ اس کی عزت ہے، اور ایسا لقب بندے کو دینا جس کا وہ مستحق نہیں ہے یہ عزت نہیں ہے، یہ توہین ہے، یہ بے عزتی ہے۔ ایک بندہ ہے بیچارہ، وہ ان پڑھ ہے، آپ اس کو کہیں آج یہ مفتی صاحب کیا حال ہیں، یہ اس کی عزت نہیں، یہ توہین ہے۔ اور یہی آپ مثال سمجھ سکتے ہیں، اس کے علاوہ باقی بھی مثالیں ہیں۔ تو بہرحال فرمایا کہ میں تمہیں اللہ کی طرف بلاتا ہوں، اسی کی عبادت کرو، اس کے علاوہ عبادت کا کوئی مستحق نہیں ہے۔ انی اخاف علیکم عذاب یوم عظیم، میں تم پر جو ہے وہ بڑے دن کے عذاب کا جو ہے وہ ڈر رکھتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ تم جو ہے وہ عذاب کا شکار نہ ہو جاؤ، روز قیامت کا عذاب یا جس دن طوفان آئے گا اس دن کا عذاب کا میں جو ہے وہ تم پر خوف کھاتا ہوں کہ تم جو ہے وہ عذاب میں ہلاک کیے جاؤ گے۔ اگر تم نے میری نصیحت قبول نہ کی اور راہ راست پر نہ آئے تو تم سارے کے سارے ہلاک کر دیے جاؤ گے، مجھے اس چیز کا خطرہ ہے۔ تو بہرحال ہمیں بھی چاہیے کہ خوف خدا جو ہے وہ ہر وقت اپنے دل میں رکھیں، اور کوئی پتہ نہیں ہے کہ کون کہاں پر پکڑا جائے۔ یہ رسی دراز ہے اور جب کھینچی جائے گی تو لمحے بھر کے لیے بھی مہلت نہیں دی جائے گی۔ اس وجہ سے حق حلال کھائیں، اپنا حق کھائیں، کسی پر ظلم نہ کریں، کسی کا حق نہ کھائیں، کسی پر زیادتی نہ کریں۔
خدا نہ خواستہ کسی کا حق کھاتے ہوئے موت آ گئی، کسی پر ظلم کرتے ہوئے موت آ گئی، تو آخرت میں ہمارا کیا ہوگا؟ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی، آپ کو بھی، حضور کی پوری امت کو دین اسلام کے مطابق عمل کی توفیق عطا فرمائے اور اس کے صدقے ہماری مغفرت فرمائے۔